کشمیر میں بدستور احتجاج جاری ہے اور وہاں پہ دھرنا موجود ہے راولا کوٹ میں، اور خواتین، بچے، بوڑھے، بزرگ سب اس میں شریک ہیں، اور کشمیری عوام جو ہیں وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، سیاسی حقوق، سیاسی آزادیاں، شہری آزادیاں مانگ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ان پہ ظلم کیا گیا اور ان کے پیاروں کو فورسز کے آپریشن میں مارا گیا، ان کی وہ لاشیں واپس مانگ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کشمیر کے معاملے میں اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، اوورسیز بھی سراپا احتجاج ہیں، اور یہ احتجاج مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ بیرون دنیا میں، یورپ میں، اقوام متحدہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جنیوا میں، ہر جگہ احتجاج ہوتا تھا، اور مقبوضہ کشمیر کے، آزاد کشمیر کے جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ احتجاج کرتے ہوتے تھے، اور لوگ، بے شمار لوگ نکلتے تھے، بھارت کے خلاف احتجاج ہوتا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے صرف جنیوا میں احتجاج ہوا ہے، اور وہ ہمارے سرکاری احتجاج تھا، اور چونکہ آزاد کشمیر کی صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہے، اور آزاد کشمیر کے لیے جو احتجاج ہو رہے ہیں اوورسیز کشمیری، اس میں ہزاروں لوگ شرکت کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ایک احتجاج ابھی کروایا گیا، وہ 12 لوگ تھے جنیوا میں، جو کہ مقبوضہ وادی میں ہونے والے ظلم کے خلاف تھا۔ تو یہ میں اپنے بتانا چاہتا ہوں ہمارے ملٹری لیڈرشپ کو، فوجی حکمرانوں کو، کہ آپ نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، آپ نے عاقبت ناندیشی کی وجہ سے، آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب آزاد کشمیر کے لیے جو کشمیری نکل رہے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں میں ہے، اور آپ نے مقبوضہ وادی کو وہاں تک پہنچا دیا کہ مقبوضہ وادی کے لیے جو اب احتجاج کرتے ہیں لوگ، وہ 12 ہوتے ہیں۔ تو اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، اور مسئلہ کشمیر جو کہ 80 سال سے لڑائی لڑی جا رہی تھی، جنگ لڑ رہے تھے پاکستان اور پاکستانی قوم مل کر، آپ نے اس مسئلہ کشمیر کو رول دیا ہے راولا کوٹ میں، دریائے نیلم میں، مظفر آباد کی گلیوں میں، اور کوٹلی کی گلیوں میں، میرپور کی گلیوں میں، وہاں پہ آپ نے اس کو رول دیا ہے اور رسوا کیا ہے۔ تو اس لیے ذرا آپ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں اور واپس آ جائیں، اور پاکستان کی شہرگ کشمیر کو لہو لہو ہونے سے بچائیں۔ کیونکہ خواتین کشمیریوں کا میں آپ کو سناتا ہوں، یہ تو آپ برطانیہ میں جو احتجاج ہوا اس کا ذرا شارٹ سنوا دیجیے گا جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگوں خون دینے والے دہشت گرد نہیں ہوتے، خون گرانے والے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ کیا یہ کشمیری دہشت گرد ہے؟ کیا یہ ہماری بائیں دہشت گرد ہے؟ کیا یہ ہماری بہنیں دہشت گرد ہے؟ بتاؤ لوگوں، بتاؤ دنیا والوں، بتاؤ کیا یہ انوسینٹ بہنیں، کیا ان کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے؟ بتائیں ہمیں، بتائیں۔ کشمیری فریادی ہے، اور آج کشمیری فریادی ہے اپنے وکیل کے خلاف کہ اے وکیل، تو کیوں بک گیا؟ تو نے کیوں ہمارا خون نکالا؟ ہم نے تو تمہیں اپنا وکیل بنایا تھا۔ افسوس، افسوس تم ہمارے سینے چھلنی نہ کرتے، ہم یہ فریاد نہ کرتے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ وکیل کہہ رہے تھے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے عسکری حکمرانوں کو، کہ ہم نے آپ کو وکیل بنایا تھا، اپنا وکیل بنایا تھا پوری دنیا میں، کہ آپ کشمیر کا مقدمہ لڑیں، لیکن آپ نے ہم پہ ہی گولیاں چلا دیں۔ تو یہ صورتحال، یہ سچویشن ہے۔ اب ذرا خواتین کو سنائیے گا جی، احتجاج میں خواتین اور خواتین کے ساتھ خواتین، بچیاں، بچے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ عمر کی
تو یہ صورتحال ہے کہ اس پہ حکومت ہم کریں گے، یہ ہے عوام کا حق حکمرانی۔ آپ جب بھی کسی کو جتنا زیادہ دبائیں گے، آپ عوام پہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ عوام ہی ریاست ہے۔ عوام کے بغیر ریاست کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور باقی سب ریاست کے ملازم ہوتے ہیں اور ریاست کے آرگنز ہوتے ہیں، اور بنیادی جو چیز ہے وہ عوام ہے اور عوامی طاقت ہے۔ جس کے ساتھ عوام نہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اور بڑی سے بڑی طاقتور سے طاقتور جو حکومت ہے وہ بھی قائم نہیں رہ سکتی اس ریاستی طاقت کے سامنے۔ تو اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ اب یہ کشمیر کی صورتحال ہے، چھوٹا سا خطہ ہے، 50 لاکھ آپ کہہ لیں 50 55 60 لاکھ کی آبادی ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہ رہا، اور وہ سچویشن وہاں سے آپ کے کنٹرول سے نکلتی جا رہی ہے۔ پنجاب ہے، بہت بڑا صوبہ ہے، اور یہی کام آپ نے بلوچستان میں بھی کیا، اور بلوچستان کے بارے میں پہلے ذرا آپ کو بتاتے چلیں جی۔ بلوچستان میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور جو ہماری مہرنگ بلوچ اور سمیع الدین بلوچ اور یہ سارے کے سارے آئے تھے احتجاج کرنے کے لیے، لاپتہ افراد کا معاملہ تھا، تو ان پہ نہ ہی کوئی لاٹھی چارج کیا گیا تھا، نہ ہی کچھ اور کیا گیا تھا۔ مریم صاحبہ نے اس میں شرکت کی تھی، اور مریم صاحبہ نے شرکت کر کے ان کو بہت حوصلہ دیا تھا، دلاسا دیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت اپوزیشن میں تھی، عمران خان وزیر اعظم تھے۔ لیکن جیسے ہی اب حکومت میں آئے ہیں، تو ان کی حکومت میں مہرنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، خواتین کو گرفتار کر لیا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اور ایمان مزاری جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی، اور وہ لاپتہ افراد کے لیے آواز بن رہی تھی، مہرنگ بلوچ کا مقدمہ لڑ رہی تھی، مسنگ پرسنز کا مقدمہ لڑ رہی تھی، ان کو بھی جیل ڈال دیا گیا، ان کے شوہر کو بھی جیل ڈال دیا گیا۔ تو یہ فسطائی حکومت نے کیا۔ چچا کی حکومت ہے مرکز میں، اور بھتیجی کی حکومت ہے پنجاب میں، اور ان سب کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل۔ تو یہ صورتحال ہے۔ سمیع الدین نے جی کچھ سوالات کیے ہیں، اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے پوچھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ، آپ نے ڈی چوک اسلام آباد میں ہمارے دھرنے میں شرکت کر کے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ جیسی بیٹیوں کے درد کو محسوس کرنے کی باتیں کی۔ عمران خان کی حکومت کو تنقید کر کے آپ نے حکومت میں آنے کے بعد ہمارے گمشدہ پیاروں کی بازیابی کا وعدہ کیا۔ آج میرے گمشدہ والد کو 17 سال مکمل ہو چکے، اور آپ کی حکومت میں مدت کو 2.5 سال، لیکن کیا حکومت میں آنے کے بعد انسانیت کے معیار بدل جاتے ہیں؟ اور یا پھر حکومت میں آنے کے بعد ہماری تکلیف ہی نظر نہیں آتی؟ کیا بطور بیٹی آپ میری تکلیف کو اب بھی محسوس کر سکتے ہیں، یا وہ احساس صرف اپوزیشن کی حد تک تھا؟ آگے سمیع الدین بلوچ نے ایک اور سوال بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیے، اور اگر اسی بنیاد پر گرفتار کیا جاتا ہے تو جیل میں بھی اپنے والد سمیت دیگر لاپتہ افراد کے حوالے سے سوال اٹھاتی رہوں گی۔ اور آگے پھر انہوں نے مزید سوال کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس ظلم کو آخر کیا نام دیا جائے؟ کون سی زبان اتنی وسیع ہے کہ اس ماں کے دکھ کو بیان کر سکے، جو یہ بھی نہیں جانتی کہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا کرے یا اس کی قبر کا پتہ مانگے؟ وہ کیسی ریاست ہے جو انہی لوگوں سے صبر کا مطالبہ کرتی ہے جن کی زندگیاں خود اس نے اجاڑ دی ہوں؟ وہ کیسی طاقت ہے جو ایک ماں باپ سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ اس کے اپنے بچوں سے ہی غائب کر دے؟ آج ڈاکٹر دین محمد کو ان کے اہل خانہ سے جبراً جدا کیے ہوئے 17 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ سمیع الدین بلوچ نے آج 28 جون کو یہ احتجاج کیا ہے اور سوالات کیے ہیں۔ تو سوال تو بڑا ویلڈ ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے آئین پاکستان میں ہر طرح کا مسئلے کا حل موجود ہے اگر اس کو ایکسرسائز کیا جائے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی کو ملک دشمنی میں گرفتار کرتے ہیں، یا جاسوسی کے الزام میں گرفتار کرتے ہیں، یا بغاوت کے الزام میں گرفتار کرتے ہیں، اور اسے عام عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے لیے بھی ایک قانون موجود، فورم موجود ہیں، وہ ہے فیڈرل ریویو بورڈ اور پروونشل ریویو بورڈ۔ یہ آئین پاکستان نے آپ کو فورم پرووائڈ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی شخص کو اٹھاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو مسنگ پرسنز میں ڈال دیا جائے، لاپتہ کر دیا جائے، اس کو آپ فیڈرل بورڈ کے سامنے پیش کریں، پروونشل بورڈ کے سامنے پیش کریں، جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ خفیہ رکھی جاتی ہے، لیکن ریاست کو اور ریاستی اداروں کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے، اور اس کے گھر والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کا پیارا جو ہے، ان کا والد، ان کا بیٹا، ان کا بیٹی جو بھی ہے، وہ کس کے پاس ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے فلاں ادارے کے پاس ہے، اور اس کے لیے ہمارے آئین میں گنجائش موجود ہے۔
تو اس قانون کو کیوں نہیں ایکسرسائز کیا جاتا؟ بجائے اس کے 17 سال سے اور 20 سال سے لوگوں کو لاپتہ کیا ہوا ہے، اور ان کے پیارے جو ہیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور پاکستان کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے میں ایک لمبی چارج شیٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب یہاں پہ سلسلہ یہیں پہ اصل میں ہمارے حکمرانوں کی سوچ جو ہے وہ بڑی خستائی ہے۔ پنجاب میں ایک قانون جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، لیکن آج مزید ایک چیز آئی سامنے، اور جب رانا صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے آج پنجاب اسمبلی میں اس کی طرف توجہ دلائی اسپیکر ملک احمد خان صاحب کی، جو کہ خود مسلم لیگ نواز کے اسپیکر ہیں، اور خود ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی جو ہے وہ تگڑے جو ان کے ہیں جی تابع دار بھی ہیں، اور ان کے اتحادی بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ملک احمد خان صاحب اسپیکر جو ہیں، ان کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا تو پتہ چلا اسپیکر کو بھی نہیں پتہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی خواجہ آصف صاحب قومی اسمبلی میں تانا دے رہے تھے اسد کیسر صاحب کو کہ جناب آپ کے ہوتے ہوئے تو ISI کا جو ہے وہ آفیسر آتے تھے اور وہ قانون سازی کرتے تھے، قومی اسمبلی کو تو کنٹرول ہی ISI کے کرنل صاحب اور میجر صاحب اور بریگیڈیئر صاحب کرتے ہوتے تھے، یہ انہوں نے کہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج جو کچھ پنجاب اسمبلی میں لائیو دیکھا گیا، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کو نشر کیا گیا یا نہیں کیا گیا، وہ جو مناظر دیکھے کہ اسپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ قانون، یہ جو بل آ بھی گیا ہے اور قائمہ کمیٹی کو بھی چلا گیا ہے اور اس کی منظوری کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ ذرا رانا صاحب کو سنائیے گا جی نمبر 1 پہ۔ وہ ہے یہ ہم نے نا ایک نیا آپ لا کے لا رہے ہیں وچ از ویری میرا خیال ایمبیشیس بھی ہے، بڑا نقصان دہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہیبیچوئل افینڈرز اینٹی سوشل بیہیویئر۔ سر اس میں دیکھا وچ میں بی انٹرپریٹڈ ڈفرینٹلی بائی ڈفرینٹ اتھارٹیز۔ سر اب جب یہ لا لے آئیں گے ویئر لائک دی سینکٹیٹی، اگر ہم لوگ محفوظ نہیں ہوں گے، اگر یہ اسمبلی یہ لا پاس کرے گی، وی آر انڈر آلریڈی آپ ہیں اس کے آپ کے ٹارگیٹ پہ، مگر یہ نہ کریں، وقت بدل جائے گا، یہ لا پرپوز کریں۔ آپ نے جو کمیٹی کو لے گئے ہیں، یہ اس لا کا نام کیا؟ اس کا سر میں آپ کو نام ایگزیکٹ بتاتا ہوں۔ اس کا نام ہے سر This is called you will have to be called Punjab's Control of Habitual Offenders and Anti-Social Behavior Bill 2026 تھا جب آپ نے you must have read that گنڈا ایکٹ آیا تھا، سب چیزیں آئی ہیں سر۔ دس از اے ویری الارمنگ سچویشن۔ میں اپنے اکراس دی فلور جو بیٹھے ہیں ان کو بھی کہوں گا یہ لا جو ہے نا، لا جو بنا رہے ہیں، یہ نہ کریں رولس فار فوڈ وائز اینڈ بریک دم وائز اینڈ بریک دم۔ میں سر آپ کو بڑے دکھی جیسے کہہ رہا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں ایوری بڈی ول بی ان ٹارگیٹ۔ آپ کسی کو چاہیں گے آپ کو کہہ دے گا، میں کہہ دوں گا کہ ملک احمد خان صاحب میرے بیٹھے یہ یوز ابیوسو لینگویج ایک ایویڈنس بنا کے آپ کو سزا دے دیں گے۔ سر یہ نہ کریں۔ کوسچن ول ریمین۔ ویسے تو یہ لا آیا نہیں ہے، ہم سر میں پریکاشن ہی بتا رہا ہوں نا، آ گیا سر، کمیٹی سے ہو کے آ گیا ہے۔ اٹس بین لیٹ۔ سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اینی لا which is against the fundamental principles of justice۔ میں کل کسی میٹنگ کی وجہ سے یہاں تھا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ قانون کب آیا اور میں تو کل تھا ہی نہیں۔ تو رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب سر یہ آ بھی چکا ہے اور یہ تو منظوری کے مرحلے میں ہے، اور اسپیکر ملک احمد خان صاحب لا علم تھے اور اس کالے قانون کے بارے میں بتا رہے تھے۔ نیکسٹ سنائیے گا جی اسپیکر صاحب کیا کہتے ہیں، ملک احمد خان صاحب۔ سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بات ظاہر سی بات ہے ضروری ہوگی تو آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو لا ہے، آپ کی گفتگو سے جو میں اخذ کر سکا ہوں کہ اس قانون کے تحت آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اینٹی سوشل بیہیویئر جی سر اے تو عدالت ڈٹرمن کرتی ہے۔ جی سر، نہیں سر نہیں، آپ اس کو ذرا نا، میں یہ اگر آپ دیکھیں نا تو ڈان میں لکھا ہوا ہے ویری ڈیٹیل آرٹیکل، یہ مناسب نہیں میں سارا پڑھ دوں آپ کو، یہ مجھے بھجوا دیں، میں آپ اس کی کاپی رن صاحب سے لیں، اس کی کاپی کرا کے مجھے دیں، میں پھر آپ کو دوبارہ پوائنٹ آف آرڈر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، لیٹ می گو تھرو اٹ۔ کیونکہ دیکھیں نا، کوئی بھی جو کامن سینس ہے، جو عقلی بنیاد پہ جس کسوٹی پہ پرکھا جا سکتا ہے، تو وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی یہ ڈٹرمن کرنا ہے، ایون جو گنڈا ایکٹ تھا آپ نے جس کا بھی ذکر کیا، ایون دا ایکٹ وچ از فار انڈیزائربل پرسنس، جو بارڈر ایریا کا ایکٹ ہے، اس کا جو سیکشن 11 ہے، یہ سارے قوانین عدالت طے کرتی ہے کہ کون انڈیزائربل ہے۔ لیٹس سے somebody is a smuggler and he lives in a border area، تو کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے کہ this man should not be allowed to live under the border area regulation of 1969 in this border area۔ دو اب وہ نیچر چینج ہو گیا ہے، اب وہ سارا بارڈر ایریا جس کے لیے یہ قانون بنا تھا، وہ سارے کا سارا ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں، روڈاز بن گئی ہیں، DHS بن گئی ہیں، تو وہ ویسے ہی عملی طور پہ وہ قانون متروک ہو چکا ہے۔ پھر جو اس کو یوز کیا جاتا ہے، اس کی پریکٹس بڑی غلط ہے۔ جب کسی کو بے مالک کرنا ہوتا ہے تو بارڈر ایریا کمیٹی سیکشن 11 کا اطلاق کر کے ان کو بے مالک کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے ایک گونڈا ایکٹ ہے، گونڈا ایکٹ میں انٹیلیجنس رپورٹ کرتی ہے کہ سچ اینڈ سچ پرسن از انوالوڈ ان گونڈا ایکٹیویٹی، اس کا ریفرنس عدالت میں جاتا ہے، عدالت ڈکلیئر کرتی ہے کہ ہاں اگر ایک بندہ بہت بدماشی کرتا ہے، لوگوں کی املاک چھینتا ہے، ان کے PPC کی دفعات کے تحت بے تحاشا پرچے ہوتے ہیں، تو پھر عدالت طے کرتی ہے کہ یہ گنڈا عناصر ہے،
اور یہ ٹیکس بھی لوگوں سے وصول کرتا ہے, جیسے جگہ ٹیکس ایک آ گیا تھا, وہ ہونڈا ایکٹ میں چلان ہوا تھا. تو اس طرح سے پھر اگر تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ انگریز دور کا ہونڈا ایکٹ اور جنرل ایوب خان کا ہونڈا ایکٹ یہ سارے کے سارے اب دوبارہ سے لائے جا رہے ہیں, اور وہ قوانین بالکل متروک ہو چکے ہیں اور ترک کیے جا چکے ہیں, اور اب ان قوانین کو کالے قوانین کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس آئین پاکستان ہے, بنیادی حقوق ہیں, عدالتی نظام ہے, اور جیسا بھی ہے لولا لنگڑا ہر طرح کا موجود ہے, اور اس کے اکارڈنگلی. لیکن اسپیکر صاحب کو نہیں پتا تھا. اور نیکسٹ سنوائیے گا جی, اگلی ڈیبیٹ اسپیکر صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب چیف وائپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے کیا یہ واقعی اتنا ہی ظالمانہ قانون ہے؟ تو کیا مکالمہ ہوا, ذرا سنائیے گا جی. نیکسٹ ہوا تھا. تو اس طرح سے پھر اگر یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آج کل ایک نئی ڈائمنشن ہے سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا از انکنٹرولبل پلیٹ فارم, جس پہ جب جو شروع کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس کیا آئے گا. وہ اپنی مرضی سے, آپ لوگ پولیٹیشنز ہیں, یو کین ناٹ لیو وداؤٹ سوشل میڈیا ان ٹوڈیز ڈے. آپ کی جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی سوشل میڈیا بتاتے ہیں, آپ کون ہیں یہ بھی آپ کو سوشل میڈیا بناتا ہے. آپ کی سوشل میڈیا پر کارکردگی آپ کے حلقوں سے متعلق آتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی اسمبلی کی کاروائی سوشل میڈیا پہ آتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے متعلق لوگوں کی رائے آنا شروع ہوتی ہے, اور پھر وہ ایک تیر سے کمان سے نکلا ہوا تیر ہوتا ہے. اور ایسی جگہوں پر جہاں پر یہ الیکٹرانک کنٹرولز وہ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جو میں آپ کی بات سے سمجھ سکا ہوں جو آپ نے کہا ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک NCCI کا لا, ابھی ثاقب چدر اس ہاؤس کے ممبر ہیں, اسی NCCI لا کے تحت وہ زیر سوال ہیں. اسی طرح ایک خبر لگی تھی کہ چیف سیکرٹری نے اپنے گھر کی تزئین و آرائش اتنی کرا لی, ایک سمرا نامی جرنلسٹ اس کی انڈر واچ ہیں. اسی طرح ایک توفیق بٹ ہیں, ان کے خلاف ایڈمنسٹریٹو سروسز کے لوگ گئے ہیں کیس لے کر. تو وہ بھی عدالت ڈٹرمن کرے گی, عدالت فیصلہ کرے گی. مجھے آپ کی بات سے یہ لگا ہے کہ اس قانون کے تحت, صاحب ایک سیکنڈ, کہ اس قانون کے تحت آپ کی گفتگو سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں, میں نے بھی قانون پڑھا نہیں, دیکھا نہیں, تو میں پھر سوال وردی منسٹر صاحب تو نہیں ہے, پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, جناب چیف وپ تشریف فرمائیں, ان سے پوچھ لیں گے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا. گزارش ہے کہ اگر آپ جو میں نے آپ کو کٹنگ بھیجی ہے, جیسے انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ پہ وہ کر دیں گے. انٹیلیجنس ایجنسیز کن کے لیے استعمال ہوتی ہیں, جس از اندر مطلب کوشچن مارک. اگر آپ اس کو آپ پڑھ لیں گے, بیکاز یو آر لا ڈوئنگ, ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ لا جو آپ کی نظر میں بھی اب تک نہیں آیا, جو آگے ہے, جس پہ آپ نے آرٹیکل 8 میں بڑا واضح ہے, اینی لا وچ از انکنسسٹنٹ ود دی فنڈامنٹل رائٹ از وائٹ. یہ جیسے بیسیکلی اس کے خلاف ہے. میں نے آپ کو آرٹیکل کی بات بھی کی ہے, تو آپ ایک دفعہ کائنڈلی گو تھرو دیٹ. میں کیونکہ اس کا کاگنیزنٹ نہیں, آرٹیکل بھیجیں مجھے. تو اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, مجھے آرٹیکل بھیجیں, میں نے ابھی تک قانون بھی نہیں دیکھا, مجھے پتہ بھی نہیں ہے کب پیش کیا گیا. اور اصل معاملہ انہوں نے بتا بھی دیا کہ سوشل میڈیا جو ہے, اصل مسئلہ سوشل میڈیا کا ہے. تو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, سوشل میڈیا کون ہے؟ پاکستان کے عوام ہیں, اور پاکستان کے عوام ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. اور ان سب کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے اس میں آپ کا موبائل فون بھی ضبط کر لیا جائے گا, آپ کی جائیداد بھی ضبط کر لی جائے گی, آپ کے بینک اکاؤنٹس بھی ضبط کر لیے جائیں گے, آپ کے پیسے بھی ضبط کر لیے جائیں گے, اور آپ کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. اور کون ڈالے گا؟ صرف SP DPO یعنی کہ پولیس افسر ضلع کا, تحصیل کا, اور آپ کا ڈپٹی کمشنر ضلع کا, اور اسسٹنٹ کمشنر. ان کو اختیار دیا جا رہا ہے, کسی جج کو نہیں, کسی عدالت کو اختیار نہیں دیا جائے. یہ ان افسروں کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ جس شہری کو چاہیں گے اس کو اٹھا کر اندر ڈال دیں گے, اور اس کی ساری جائیداد جو ساری عمر کی کمائی ہے وہ ہتھیا لیں گے. تو یہ کیا جا رہا ہے. اب اسپیکر صاحب نے اس کے بعد پوچھا چیف وہیب سے, جو کہ مسلم لیگ نواز کے ہیں, کہ رانا صاحب آپ بتائیے کہ کیا جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ ایسا ہی ہے؟ تو چیف وہیب کہتے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے, یہ اتنا ہی ظالمانہ قانون ہے. سنائیے جی. میں کیونکہ اس کا کاگنیزنٹ نہیں, آرٹیکل بھیجیں مجھے, وہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد جی رانا صاحب آپ کے علم میں ہے یہ قانون؟ رانا ارشد صاحب, چیف وپ صاحب, پھر پوچھتے رہیے جی. نہیں سر, بالکل علم میں ہے. وہ پروسیجر کے مطابق اسٹینڈنگ کمیٹی میں آیا, وہاں پر ممبران نے اپنی رائے دی ہے, اور اس کے بعد جو ان کی رائے تھی سر اس کے مطابق ریکمنڈیشن آئی ہے. رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ DC اور DPO کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ یہ طے کر دیں کہ کس شخص کو کون شخص ڈیزائربل نہیں ہے. تو آپ یہ اختیار دے رہے ہیں, واقعی دے رہے ہیں؟ سر ایسے ہی ہے, لیکن سر اس کا آلموسٹ پہلے بھی DC ہی, کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے, میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. جی جی وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل بالکل. جی جناب چودھری اعجاز احمد صاحب ہیں, ٹھیک ہے جی. صاحب نہیں ہے, انہوں نے جس پہ ہم بحث ابھی نہیں کھول سکتے, دس ول معزز اراکین جو بجٹ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے. آگے سنائیے گا جی یہیں سے. جناب امجد علی جاوید صاحب, امجد صاحب, اچھا سوری, اعجاز شفیع رانا آفتاب صاحب, آپ نے جو بات کی ہے ویسے میرے لیے اٹ از ناٹ ٹو مائی نالج ایٹ آل, بٹ دس میڈیا رپورٹ جو آپ نے مجھے بھیجی ہے
मैं इस मीडिया रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इस लॉ के एतबार से मैं लॉ देखूंगा तो पता चलेगा, हो सकता है कि मिस रिपोर्ट ना हो। मुमकिन नहीं है कि दोबारा 1871 के दौर का कानून बहाल किया जाए, वो तो नौबादियाती निज़ाम का कानून था। अब मेरा नहीं ख्याल कुछ मिस रिपोर्ट हो सकता है। ये कानून इस शक्ल में, जैसे इस अखबार के तराशे में है, इस कॉलम में है, इस शक्ल में लाने का मतलब ये है कि जो 1959 में गुंडा एक्ट के कानून को अयूब खान ने मैजिस्ट्रेट के साथ, और 1781 में ब्रिटिश राज में आपको पता है कि वो ट्राइबल्स पूरे ट्राइब को क्रिमिनलाइज करते थे, तो उनको इंडिविजुअल पे जाने की तो इंग्लैंड की लॉ रिपोर्ट कमेटी ने कॉलोनियल टाइम में इजाजत नहीं दी थी। कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग इन दिस। लेट मी सी, मुझे पता नहीं है। वेरी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर, और वो ऐसे खबर नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने आपको डिटेल भेजी है। मुझे टॉम की गो थ्रू दैट, मुझे यू कैन गेट अ कॉपी ऑफ दैट रिपोर्ट। हाउस से होके आइए कमेटी, क्योंकि अगर आप देख लेंगे तो ठीक हो जाए।